اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج یکم رمضان المبارک ہے۔ پہلے تو میں تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ رمضان المبارک کی۔ اس میں جو سورہ کا آج میں نے انتخاب کیا ہے وہ انتہائی اہم ہے اس مہینے کے حوالے سے، اور بالخصوص 30ویں پارے کا یہ سورہ نمبر جو ہے یہ ہے 83 نمبر کا سورہ ہے، اور اس کی 3 آیتیں جو شروع کی ہیں وہ پورا نچوڑ ہیں ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں۔ اور جگہ بھی اپلائی ہوگی یہ تینوں آیتیں، اگر میں نے اور میرے رب نے مجھے اتنی ہدایت دی کہ میں بیان کر سکوں تو میں آپ کے سامنے ان 3 متواتر آیتوں کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اور یہ واحد وہ سورہ ہے کہ جس کو بولتے وقت نو پلک سے بولا جاتا ہے۔ روانی سے بڑا مشکل، میرے لیے تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی بہت ہی مشکل ہے اس سورہ کا لفظ۔ یہ سورہ نمبر ہے 83، سورہ المطففین، مطلب فے کے اوپر تشدید لگے گی، اور یہ مطففین۔ تو یہ پہلی آیت میں یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے اور بربادی ہے۔ پہلی آیت یعنی یہ لین دین کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے جا کے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلی آیت ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے اور بربادی ہے۔ دوسری آیت جو اس کی ہے وہ بہت ہی زبردست آیتیں ہیں، 2 آخری کی، جو لوگوں سے ناپ کر اور پورا لیں، ناپ تول کر پورا لیں، یعنی جو لوگوں سے لیں تو ناپ کر اور تول کر پورا لیں۔ کیا بات ہے۔ اور تیسری آیت ہے اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ چوتھی آیت ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ناپ تول کا جو نظام ہے اسی سے پوری دنیا کے اندر کاروبار چل رہا ہے۔ ایک ٹھیلے پہ جو شخص کاروبار کر رہا ہے وہ بھی کاروبار ہے، ایک میڈیکل شاپ والا بھی جو کاروبار میں آپ کو دوا دے رہا ہے، رقم لے رہا ہے، وہ بھی کاروبار ہے، وہ بھی ناپ تول کا حساب وہاں بھی چل رہا ہے۔ ایک پرچون والے کے پاس جو آپ رقم دے کے اس سے چیزیں لے رہے ہیں وہ بھی ناپ تول ہے کر کے۔ اگر جس سے آپ دودھ اور دہی خرید رہے ہیں وہ دکان بھی ناپ تول کا کام انجام دے رہی ہے۔ اسپتال والے وہ بھی آپ کو جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، یا وہ جو چیریٹی پہ چل رہے ہیں یعنی لوگوں کی طرف سے ڈونیشن اس کے اوپر چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے تو وہ لیں گے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ایک گلاس پانی بھی فری میں نہیں پلایا جاتا ہے، اس کی بھی میں نے رقم وصول کرتے ہوئے دیکھی ہے، وہ بھی کاروبار ہے۔ ایک لیبارٹری والا اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے، کسی کا بھی ٹیسٹ کر رہا ہے تو اس کی اجرت لے رہا ہے۔ یعنی دنیا میں ہر جگہ اگر آپ نظر ڈالیں، چاہے وہ گوشت کی دکان ہو، دودھ کی دکان ہو، پرچون کی دکان ہو، ٹھیلے والے کی، پھل والے کی دکان ہو، کیمسٹ کی شاپ ہو، اسپتال ہو، لیبارٹری ہو، جو بھی جہاں بھی لین دین کا کام کر رہا ہے اور اس میں کمی کر رہا ہے۔ پہلی آیت کیا میں نے آپ کو بتائی، ناپ
تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ کسی نبی کا قول نہیں ہے، کسی اہل بیت کے فرد کا قول نہیں ہے۔ فی الحال جب میں کلام پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں تو اس کے ریفرنس سے، تفاسیر میں تو ملے گا، مگر میں قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کسی صحابی کا قول نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کا نہیں ہے، یہ براہ راست پروردگار عالم کا کہنا ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے۔ یعنی رزلٹ آؤٹ کر دیا پروردگار عالم نے کہ جو بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس چیز کی بھی لین دین میں کمی بیشی کر رہا ہے اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو جس کے لیے اللہ تعالیٰ لفظ بربادی استعمال کرتے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، وضاحت کروں کہ کیا معاملہ کیا ہے یہ۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میں ایک پھل والی کی دکان پر گیا، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ یہ آپ نے سیب کیا حساب دیے ہیں، کیسے کلو ہیں؟ اس نے کہا 200 روپے۔ میں نے کہا نہیں 200 نہیں، 200 تو بہت زیادہ ہوگا، آپ ایسا کریں کہ اس کو 190 میں یا 180 میں دیتے ہیں۔ ہوتا ہے بعض لوگ تو کم کر دیتے ہیں، بعض بالکل نہیں کرتے ہیں۔ اچھا اس سے کم بھی کر دیا تو 190 یا 180 پہ برقرار رہا، وہ اس میں بھی اس کا پروفٹ ہے، اس میں بھی پروفٹ ہے۔ اگر وہ پروفٹ لے رہا ہے زیادہ آپ سے اور آپ کو تول کے کم دے رہا ہے تو اس کی بربادی ہے۔ اگر آپ 1 درجن کیلے کی قیمت پوچھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد میں ویسے ہی ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو پہلے ہی دن ہے، جب ہوش ربا قیمتیں بڑھیں گی تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یعنی جو چیز 100 روپے کی مل رہی ہے وہ آپ کو 150 200 کے حساب سے ملے گی۔ تو پہلی آیت نے یہ بتایا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جنت تو گئی اس کی، بالکل گئی۔ دوسری آیت میں جب تم لیتے ہو تو نفع تلا، یعنی تم نے جب کہہ دیا 200 یا 190 میں بات ہوئی تو تم نے اس سے، کسٹمر سے، اس خریدنے والے سے 190 180 روپے لے لیے، اور اگر تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے پھر بھی زیادہ لیا ہے اور اس کو تول کے تم 12 سیب کے بجائے 10 دے رہے ہو تو اس میں تم ڈنڈی مار دیتے ہو۔ لیتے ہو تو نفع تلا لیتے ہو، یعنی رقم جو لیتے ہو وہ نفع تلی لیتے ہو، اور جب ادائیگی کرتے ہو تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہو، یعنی بجائے 12 کیلے آپ نے جو دیے ہیں، بجائے 13 اور 14 دینے کے آپ نے اس کو اگر 12 دیے ہیں اور قیمت آپ 13 یا 14 یا 15 کیلوں کی لے رہے ہیں تو یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے اس کے اندر۔ اب میں آپ کو سلسلے سے بتاتا ہوں، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی محسوس ہو نہیں کر سکیں گے۔ یہ قال اللہ تعالیٰ، اللہ کا قول ہے، اللہ نے کہا ہے سورہ مطففین میں۔ دوسری آیت میں یہ ہے کہ جب لیتے ہو تو نفع تلا لیتے ہو، جو رقم طے ہوئی ہے بس اسی کو پہ تم لے لیتے ہو، اس سے اپنے کسٹمر سے، گاہک سے وہ رقم تم نے لے لی، اور جب ادائیگی کرتے ہو تو ناپ تول میں ڈنڈی مار دیتے ہو، کم دیتے ہو۔ یہ تیسری آیت ہے۔ یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، 83 نمبر کا سورہ ہے، 3 مسلسل آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور چوتھی آیت میں یہ ہے کہ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ اٹھائے بھی جائیں گے، یہ پروردگار عالم کی طرف واپس بھی پلٹائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ چوتھی آیت ہے۔ یعنی اگر خوف خدا ہوتا تو ناپ تول میں کبھی کمی نہ کرتے، کبھی نہ کمی کرتے۔ کمی کرنے کا، ناپ تول میں کمی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو زبانی تو مان رہا ہے، قلب سے نہیں مان رہا ہے، روح سے نہیں مان رہا ہے۔ زاہد، یہ میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کے لیے مجھے قرآن مجید جو ہے مجھے رکھنا پڑ رہا ہے۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر،
یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو. خدا تو ہر جگہ ہے. اگر جناب علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ یقین کامل کر لو کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، وہ تم کو دیکھ ہی رہا ہے تمہارا رب. تو اگر خوف خدا ہوتا تو ناپتون میں کمی کبھی نہیں ہوتی، کبھی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اس کی روح جانتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں اس کو جو چیز بھی دے رہا ہوں رقم زیادہ لے رہا ہوں اور چیز کم دے رہا ہوں. جہاں 2 ہوتے ہیں وہ کہتا ہے تیسرا میں ہوں، جہاں 3 ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے چوتھا میں ہوں، جہاں 4 کوئی ہو تو وہ کہتا ہے 5واں میں ہوں. آیت تو قرآن مجید میں. تو کیونکہ یہ تینوں متواتر آیتیں ماہ رمضان المبارک کے اوپر بالکل صادق آتی ہیں، اسی لیے میں نے پہلی کلپ میں اس کو انتخاب میں لایا. 83 نمبر کا سورہ ہے متفقین، فے کے اوپر تجدید یہ اور نون، متفقین یعنی ناپتون میں کمی کرنے والوں کی بربادی ہو گئی. جب ان سے لیتے ہو تو رقم پوری لے لیتے ہو. تیسری آیت جب ادائیگی کرتے ہو تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہو، کم دیتے ہو. تو اگر یہی کرتوت لیبارٹری میں اپنایا جا رہا ہے، اسپتالوں میں اپنایا جا رہا ہے، گوشت کی دکانوں میں اپنایا جا رہا ہے، ٹھیلے پہ اپنایا جا رہا ہے، کاروبار زندگی میں اپنایا جا رہا ہے، یا لیبارٹری کے ساتھ ساتھ آپ کے کیمسٹ کی شاپ پہ اپنایا جا رہا ہے، جہاں بھی کاروبار دنیا میں بکھرا ہوا ہے وہاں اگر حق تلفی ہو رہی ہے گاہک کی تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو بھی وہ محسوس نہیں کر سکیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کلپ آپ کو کیسی لگی، اور جب آپ اس کو پڑھیں ترتیب کے ساتھ تو مجھے نشاندہی کیجیے گا کہ تینوں ترجمے میں نے آپ کے سامنے صحیح ادا کیے ہیں یا اس میں کچھ 19-20 کا فرق ہے. مجھے اپنی آراء سے ضرور مطلع کیجیے گا کہ جس سورہ کا میں نے رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخاب کیا گیا اس میں تینوں آیتوں میں اگر کہیں آپ کمی اور بیشی سمجھ رہے ہیں تو اس کو کمنٹ سیکشن میں جا کے میری اصلاح ضرور کیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.